اتنا کوا چلا ہنس کی چال اپنی چال بھی بھول گیا. ہم میں سے اکثر دو چیزیں ہیں، ایک تو ہماری ثقافت اور تہذیب جو ہے وہ ایک چیز ہے، اور دوسرا اسلام جو ہیں، اور ہم جو اوورسیز پاکستانی وہ کس حد تک پاکستانی اور کس طرح کلیم کر سکتے کہ ہیں. ہم اسلام اور پاکستانی کلچر کو الگ الگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ یہ ایک نہیں ہونا چاہیے. تو ہم پہلے تو شعور اور آگہی دیں. جب تک کہ شعور و آگہی نہیں ہوگی، علم نہیں ہوگا، تو ہم نے ایجوکیشن اور ہیلتھ پہ اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں بائکوں کے سیلنسر نکال کر سیٹس پہ ہم لوگ ناچتے ہیں، گاتے ہیں. کہنے کا مطلب ہے سب سے پہلی چیز جو ہے وہ انصاف. ہمارا ملک حاصل ہم نے اسی کلمے پہ کیا تھا. صحیح بات ہے، بالکل. اچھا، یہ بیسز ہے اس ملک کی. بالکل. 75 سال ہونے کو آ رہے ہیں پاکستان کو. کیا دیکھتے ہیں آپ پاکستان کا فیوچر؟ اقبال نے جیسے کہا ہے کہ فرد قائم رب تو ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ. پاکستان زندہ باد، زندہ باد، پاکستان زندہ باد. صحیح، انشاءاللہ شروع کریں. بالکل، انشاءاللہ. صحیح جی، چلو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی جو ایپیسوڈ ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ہم سب کا تعلق پاکستان سے ہے، اور ایز این امیگرینٹ ٹو امریکہ ہم لوگ سب پاکستانی آتے ہیں یہاں پر اور اپنے ساتھ ایک شناخت لے کر آتے ہیں. تو چونکہ 14 اگست قریب ہے تو ہم نے سوچا کہ کیوں اس حوالے سے بات کی جائے کہ بھائی ہم ایز اے پاکستانی جو آئے ہماری پہچان کیا ہے، اور ہم لوگ ایز اے پاکستانی مسلم امریکن جو رہ رہے ہیں یہاں پر ہمارا کیا رول ہے سوسائٹی میں. تو اس کے لیے الحمدللہ ہمارے پاس بہت ہی کوالیفائڈ مہمان بھی ہیں. خالد رضوی صاحب، بہت شکریہ خالد صاحب آپ کا. تھینک یو فار ہیونگ می ہیئر. الحمدللہ. اور ہمیشہ کی طرح تو نہیں، پچھلی دفعہ ہم نے مس کیا، عزیر بھی میرے ساتھ ہیں. تو عزیر، جزاک اللہ خیر آنے کا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تو انشاءاللہ خالد صاحب کے تعارف سے شروع کریں گے ہم، کہ خالد صاحب جو ہیں ماشاءاللہ بہت ایکسپیرینس ہیں اپنے تجربے میں، اور پاکستان میں رہے اور بہت سارے سماجی کام بھی کیے، بلکہ ابھی ریسنٹلی سماجی ادارہ قائم کیا جس میں ووکیشنل اسکل سکھائے جاتے ہیں بچوں کو. لائبریری قائم کی پاکستان میں، اور اسی طرح جو ہے وہ سعودیہ میں بھی رہے اور یونائٹڈ نیشنز کے لیے کام کیا. کچھ اخبارات میں لائک مسلم آبزرورز میں انہوں نے آرٹیکلز بھی لکھے. تو اس حوالے سے ہماری بڑی اس میں آنر کی بات ہے کہ وہ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں. تو ہم اپنا ٹاپک شروع کریں گے بغیر کسی ڈیلے کے، کہ خالد صاحب ہم لوگ پاکستان سے آتے ہیں ایز اے پاکستانی امیگرینٹ. جی. تو کیا ہماری پاکستانی جو شناخت ہے وہ آ کے یہاں ختم ہو جاتی ہے، یا ابھی بھی ہم پاکستانی ہیں؟ جی، قانونی طور پر تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ نقاب جو ہمارا ہم بناتے ہیں، صحیح، تو یہ ہماری دوہری شہریت ہے، پاکستان کی بھی اور امریکہ کے تو ہم ہیں ہی. تو یہ تو قانونی طور پر ہے، ہماری شناخت موجود ہے. لیکن آف کورس ایز این امریکن سٹیزن جب ہم حلف اٹھاتے ہیں جی، تو ہمیں ایک جو پرائرٹی ہے یا ہمیں جو وہ ہے وہ ہم اس کا اس ملک سے لائلٹی کا حلف اٹھاتے ہیں. صحیح. تو یہ ایک چیز ہے. اور اس کے علاوہ شناخت کے لیے جہاں تک رہتی ہے بات، تو وہ تو یہ ہے کہ ہم مختلف ثقافتی پروگرام سے بھی کرتے ہیں، اور وی آر نون ایز اے ڈائسپورا. جس طرح اور دوسرے دنیا کے ڈائسپورا رہ رہے ہیں، ایون اسرائیل کے بھی ڈائسپورا ہے، اسی طرح انڈیا کے بھی ہیں. تو ہماری جو شناخت ہے وہ پاکستانی بھی ہے، بٹ ڈائسپورا ہم جانے جاتے ہیں یہاں. صحیح. اگر آپ ڈیفائن کریں اس ورڈ کو، ڈائسپورا وہ ہیں جو اپنے ملک جو اوریجن ملک ہے اس کو چھوڑ کے جو دوسرے ملک میں رہ رہا ہوتا ہے وہ ڈائسپورا کہلاتا ہے. صحیح ہے. تو اسی طرح سے انڈیا کے بھی ڈائسپورا ہے، ایون اسرائیل یہودی جو یہاں رہ رہے ہیں وہ بھی ڈائسپورا ہیں، بلکہ اسرائیلی تو ڈائسپورا کئی جگہ بکھرے ہوئے ہیں. صحیح ہے. تو وی آر نون ایز اے ڈائسپورا. صحیح ہے. اور ان کی اپنی مقصد شناخت ہے. وہ تو دوبارہ سیٹلرز بھی جو جاتے ہیں وہ یہی ڈائسپورا سے وہاں سیٹلرز جاتے ہیں. صحیح ہے. اچھا، تو پاکستانی شناخت تو ہم لوگ کی سم ہاؤ ہے، آپ نے کہا لیگلی بھی ہے اور کلچرلی بھی ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے پاکستانی شناخت کیا ہے؟ اب دیکھیں، ہم لوگ انڈیا سے پاکستان کی جو تاریخ ہے 1947 سے پہلے کی، وہ پہلے برٹش کے انڈر تھی، پھر اس کے بعد ٹوٹا، پھر انڈیا الگ ہو گیا، پاکستان الگ ہو گیا. تو ہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہماری اپنی پاکستانی کو شناخت ہے بھی یا نہیں ہے؟ مطلب اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستانی کلچرلی طور سے انڈین کلچر بھی انفیوز ہے ہمارے پاس، برٹش انفلوئنس بھی کہیں نہ کہیں. تو ہماری سوال یہ پیدا ہوتا ہے پاکستانی شناخت کیا ہے؟ پہلی بات. صحیح بات. اچھا، ایک سوال اسی میں
ایڈ کروں گا کہ ہم جو انڈیا سے پاکستان میں ہوئے، کیا وہ ڈیسپورا ہی ہے پاکستان میں؟ نہیں، انڈیا سے جو ہم موو کیا ہے وہ تو ایک مکمل ہجرت ہوئی ہے. اچھا. تو وہ تو مطلب ایک نیا جو اسٹیٹ بنا ہے، پاکستان بنا ہے، کریشن جو کی گئی ہے، بٹوارہ جو ہوا ہے، تو اب ہم وہاں چلے گئے تو وہ پاکستانی ہیں ہمارے. آف کورس آبا اجداد وہاں کے ہیں ابھی تک. صحیح. تو آپ کا یہ سوال جو ہے کہ دیکھیں، ایک تو ہم امریکہ تو کنٹری امیگرینٹس کا ہے، امیگرینٹس ہی ہیں زیادہ. صحیح ہے. تو وی آر آلسو امیگرینٹ. اور دوسرا آپ نے جو سوال کیا تھا کہ پاکستان کی اس طرف کوئی شناخت ہے بھی. شناخت، اب شناخت جو کہہ رہے ہیں، دیکھیں یہ چیزیں ایوالو ہوتی جاتی ہیں، یہ کوئی چیز سیٹ نہیں ہوتی. جیسے لینگویج ایوالو ہوتی ہے اسی طرح انسان بھی. تو اس وقت جیسے ہندوستان سے جو ہمارے آبا اجداد پاکستان آئے تو ان کی لینگویج میں اور کراچی کی اردو کی لینگویج میں آپ کو فرق محسوس ہوگا. لیکن کیا پھر اس کے ساتھ وہ جو قدریں ہیں، پھر ہم امریکہ آ گئے تو یہ قدریں جو ہیں وہ ہائیبریڈ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں کہہ سکتا میں، لیکن یہ کہ قدروں پہ اثر پڑتا ہے اور ویلیوز جو ہیں وہ کتنا افیکٹڈ ہوتے ہیں. لیکن اس میں ایک اور چیز میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں کوشش یہی کرنا ہوتا ہے کہ پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، کہ اپنی قدروں کو اور ویلیوز کو ہم کیسے بچا سکتے. صحیح ہے. صحیح ہے. لیکن اچھا، آپ کی بات کر رہا تھا میں، وہ کہنے کا مقصد میرا یہ تھا کہ پاکستان چونکہ ہم لوگ انڈیا سے آئے اکثر لوگ، تو ہم لوگ جب آئے ادھر تو پاکستان بننے کی بنیادی وجہ تھی وہ لا الہ الا اللہ تھی. صحیح بات. بالکل. تو کیا ہماری پاکستانی بنیادی شناخت جو ہے وہ کلمہ ہی ہے؟ کیونکہ دیکھیں ہمیں وہ کہتے ہیں نا، کوا چلا ہنس کی چال اپنی چال بھی بھول گئے. ہم میں سے اکثر امیگرینٹس لوگوں کے اوپر استعمال ہوتی ہے کہ بھائی آپ امریکہ آئے اور آپ تو اپنے پاکستان کو ہی بھول گئے اور آپ اپنی روٹس کو بھول گئے اور آپ کو جو ہے وہ نہ اپنی زبان سکھانے کا شوق ہے. اب ہمیں سے کتنے ایسے لوگ ہیں، ہمارے خاندان میں ہی ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں یار ان بچوں کو ہم کیوں سکھائیں اپنی زبان، کیونکہ ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے پاکستان سے. تو کیا ہماری شناخت کلمے کی بیس پہ ہے یا ثقافتی طور پہ خالی ایک یہ ریچول سی بات ہے، یہ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے اس کی؟ دیکھیں، دو چیزیں ہیں. ایک تو ہماری ثقافت اور تہذیب جو ہے وہ ایک چیز ہے، اور دوسرا اسلامی شریعہ کے بنیاد پہ ہم کس طرح اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں. صحیح ہے. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ جہاں تک ایک مرتبہ آج سے 2006 میں تھا اس وقت ہیوسٹن میں، تو ایک کالم آیا تھا تقی عثمانی صاحب کا رحمۃ اللہ علیہ، ان کا دامت برکات رحمۃ اللہ. تو وہ ان کا ایک کالم مولانا تقی صاحب کا آیا تھا کہ بھائی اپنے بچوں کو جو ہے وہ اردو زبان آپ سکھایا کریں، کیونکہ اس کا تعلق پوری آپ کے قدروں سے، ثقافت سے ہوتا ہے. صحیح بات ہے. تو وہ گھر جس میں کہ بچوں کو اپنے، تو اس سے یہ کہ آپ کا کنیکشن آپ کے آبا اجداد اور نانی دادی اور سب سے رہتا ہے. وہ گھر جو کہ اسے کہنا چاہیے کہ انہوں نے بالکل اگر زبان کو فارغ کر دیا اردو زبان کو، تو وہ پھر زیادہ فکر مند ان کو ہونا چاہیے. صحیح ہے. میرے خیال میں یہ تو ایک پہلو ہے. دوسرا یہ کہ اسلامی تہذیب کو ہم کس طرح گنوا بیٹھنے کا خطرہ ہے کہ جب ہم یہاں آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یار پانی میں تو ہم جا رہے ہیں لیکن بھیگے نہیں پانی، تو ایسا کیسے ممکن ہے؟ تو بہت بڑا چیلنج ہے یہاں کے پیرنٹس کے لیے. صحیح بات ہے. کہ اپنے بچوں کو، تو اس کے لیے تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ جتنا زیادہ ہم مساجد سے ہم اٹیچ رہیں اور اپنے گھر کا ماحول دینی رکھیں تو ہم ان کو محفوظ کر سکتے ہیں اس چیز سے. صحیح ہے. اچھا، پاکستانی رہتے ایز اے پاکستانی جب ہم یہاں آتے ہیں تو ہمارا معاشرے میں کیا رول ہونا چاہیے؟ اب جیسے ہم نے بات کی کہ ہمارے ملک کی بنیاد رکھی گئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ، تو ہم لوگ جب ایز اے پاکستانی آتے ہیں تو ہم پہ سرٹن رسپانسبلٹیز بھی ہیں، کیونکہ ہم اپنی کنٹری کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم جو ہے وہ براؤن اسکن کہلاتے ہیں یہاں پر آ کے، تو ہم الگ سے نظر بھی آتے ہیں. تو کیا ہماری اس معاشرے میں رسپانسبلٹی ہونی چاہیے؟ کیونکہ ہم سب کے علم ہے کہ پاکستان کو میڈیا میں کس نظر سے دیکھا جاتا ہے. تو ہماری کیا رسپانسبلٹیز ہونی چاہیے اس معاشرے میں رہتے ہوئے ایز اے پاکستانی؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں ایک طرف اپنے اندر رواداری بھی رکھنی ہوتی ہے اور دوسری طرف اپنے اصولوں پہ قائم بھی رہنا ہے. رواداری انسانیت کے بنیاد پہ ہے
کہ یہ پوری دنیا میں جو انسان رہ رہے یہ کنبہ ہیں اللہ تعالیٰ کے. تو ہمارے دل میں لو اینڈ کمپیشن جو ہے وہ یہاں کے رہنے والوں کے ساتھ بھی ہونا چاہیے. صحیح بات ہے. جو اہل کتاب ہیں ان کے ساتھ بھی ہونا چاہیے. صحیح بات. اور ان سے محبت کا جب ہی ہم ان کا دعویٰ کا کام ہم کر سکتے ہیں. لیکن اگر ہم نے ان کو اتنا اپنے آپ کو ڈیٹیچ کر دیا اس معاشرے سے، مین اسٹریم سے، تو یہ بھی ایک بہت بڑی غلطی ہوگی. صحیح ہے. تو ہم ان کے ساتھ رہیں بھی، ان کو منگل بھی کریں، ان سے ملیں بھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے اصولوں پہ بھی ہم نے قائم رہنا ہے. صحیح ہے. اور اپنا میسج بھی ہم جب بھی پہنچا سکتے ہیں. صحیح ہے. اچھا یہ ایک چیز دیکھی گئی ہے جی کچھ ذہن میں عزیر آپ کا گو ہیڈ پلیز. میں اصل میں ابھی تک پہلے ہی سوال پہ ہوں جو انہوں نے پوچھا تھا کہ ہم پاکستانی جو ہیں اور ہم جو اوورسیز پاکستانی وہ کس حد تک پاکستانی اور کس طرح کلیم کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ جی کہ ہم تو وہ ڈیفیکلٹیز فیس نہیں کر رہے جی جو پاکستان میں رہنے والے گزرے جی روزانہ جن حالات سے صبح شام جا رہے ہیں. ہم یہاں پہ ایک آرام دہ زندگی الحمدللہ گزار رہے ہیں. دنیا میں جو عموماً پاکستان سے باہر گئے ہیں اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ وہ اپنی اسٹینڈرڈ آف لیونگ بالکل کو اوپر لے جانا چاہتے ہیں. بالکل. اب ہم لوگ ایک اچھی زندگی گزار رہے ہیں اور ہم یہاں سے دیکھتے ہیں کہ لوگ بہت زیادہ پاکستانی معاملات میں بول بھی رہے ہیں، لوگوں کو بھی برا بھلا کہہ رہے ہیں. کس حد تک یہ چیز صحیح ہے؟ کیونکہ ہمارا اسٹیک کتنا ہے پاکستان میں، بیکاز وی آر ناٹ گوئنگ تھرو دوز سرکمسٹانسز. بالکل بالکل. تو کیا سمجھتے ہیں آپ اس بارے میں کہ ہمیں کتنا ہمارا اسٹیک ہے اس پہ کامنٹ کرنے کا، لوگوں کے بارے میں رائے قائم کرنے کا، اوپینین؟ پاکستان میں جو لوگ رہ رہے ہیں آف کورس پر کیپیٹا انکم امریکہ کا بہت اچھا ہے، ہم ایک اچھے معاشی حالات میں رہ رہے ہیں اور وہ اس معاملے، لیکن چیلنجز ہر ملک کے مختلف ہوتے ہیں. پاکستان کے چیلنجز اور ہیں، یہاں کے چیلنجز اور ہیں. جیسے میں نے بتایا کہ یہاں اگر ہم اپنی اگلی نسل کو تیار کر رہے ہیں تو اس میں سوشل پریشر اتنا بڑا نہیں آتا ہے، جو کہ وہاں سوشل پریشر پھر بھی ابھی فیملی سسٹم جو ہے اتنی خرابی کے باوجود وہ ایک یونٹ بچی ہوئی ہے. صحیح بات ہے. یہاں آپ کو دوسرے چیلنجز ہیں. اب آپ دیکھیے ڈرگ آف کورس کراچی میں بھی ہے، لیکن یہاں تو یہ کہ ڈرگ کے پازیٹیو کامنٹس آنے لگ گئے ہیں ویڈ کے اور اس کے. تو ان چیزوں سے یہاں اور چیلنجز ہیں. تو مختلف قسم کے ہیں چیلنجز، لیکن آپ کا جو سوال ہے وہ یہی ہے کہ ہم وہاں کے لوگوں پہ کس طریقے سے اوپینین قائم کر سکتے ہیں، یا ہمارے کتنا رائٹ ہے ہمارے اوپر، کیونکہ ہم ان سرکمسٹانسز میں سے گزر نہیں رہے. مطلب ہم یہاں سے کامنٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں، حکومتوں پہ بھی تنقید بھی ہو رہی ہوتی ہے، سپورٹ بھی ہو رہی ہوتی ہے، جبکہ ہم رہ رہے ہیں ایک الگ دنیا میں. آف کورس جو ہمارا کامنٹ کا ذریعہ ہوگا، ایک تو یہ کہ اگر جیسے میں ہوں، میں تو 6-8 مہینے وہاں رہتا بھی ہوں، گراؤنڈ ریئلٹی سے بھی واقف ہوتا ہوں، اور اس کے علاوہ انفارمیشن جو ہے اس کے تھرو ہم جانتے ہیں. لیکن جو تکالیف سے جو گزر رہتے ہیں، جیسے میں نے بتایا کہ چیلنجز تو ہیں، ظاہر معاشی چیلنجز ہیں، سیاسی چیلنجز ہیں، اور یہ ایک الگ چیپٹر کھل جائے گا کہ ملک کس طریقے سے وہاں گزر رہا ہے. مجھے آپ کی بات سے ایک چیز سمجھ میں آئی، آپ نے کہا کہ میں 6-8 مہینے وہاں رہتا ہوں. جی. تو میرے خیال سے ان لوگوں کو رائٹ حاصل ہے جو کنیکٹ ہیں ابھی تک، وہاں پہ ویلیو ایڈ کر رہے ہیں ریئل ورلڈ میں. نہیں جیسے ابھی جیسے آپ کا انسٹیٹیوٹ بھی ہے. جی ماشاءاللہ. تو آپ کے جیسے لوگ یا ایک میرے جیسا انسان ہے، فرض کر لیجیے کہ میں جو ہے وہ سالوں سے پاکستان نہیں گیا ہوں اور اپنے ہی گھر والوں کو پیسے بھیج دیتا ہوں وہاں پہ، صحیح مثال کے طور پہ، تو میرا رائٹ کم ہوگا بنسبت آپ کے مقابلے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. تو ہمیں کنیکٹ رہنا ہے اگر ہم کلیم کر رہے ہیں. بالکل بات صحیح، 100% بات صحیح. اچھا پاکستان، جیسے ہم ابھی چونکہ ہمارا ٹاپک پاکستان ہماری پہچان کے اوپر ہے کہ بھائی ہماری پہچان کیا ہے. ہم میں سے اکثر جسے ہم دیکھتے ہیں یہاں پر کہ ایک ہماری کچھ کنفیوز آئیڈینٹی بھی ہے. ابھی تک ہم یہ سمجھ نہیں پاتے کہ ہم آیا پاکستانی ہیں یا ہم مسلمان پاکستانی ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان میں ادر مائنورٹیز بھی رہتی ہیں، لیکن پاکستان کا بنیادی مقصد، پاکستان کی میجورٹی جو ہے عوام وہ اسلام پہ قائم ہے الحمدللہ، اور اس کا پری ڈومیننٹ مذہب اسلام ہے. ہم یہاں پر آتے ہیں تو کیا ہم لوگ میں اکثر لوگوں میں دیکھا گیا ہے کہ ہم اسلام اور پاکستانی کلچر کو الگ الگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ یہ ایک نہیں ہونا چاہیے. کیا یہ ایک چیز نہیں ہونی چاہیے؟ نہیں، ایک اصل میں قول اقبال تو کہتے ہیں نا، وطن پرستی بھی تو ایک قسم کے یہ ہے تو وہ بھی، لیکن اصل جو ہمارا جو سب سے پہلی آئیڈینٹی جو ہماری ہے
وہ تو کسی ایک دھرتی سے کنیکٹڈ نہیں ہونی چاہیے. ہم اس زمین کے لیے جو پیدا کیے گئے ہیں، اور ٹھیک ہے ہمیں ایک ملک ملا ہے تو ہمارے لیے ایڈوانٹیج ہے کہ ہم اس کو ایک نظام کے تحت چلا سکتے ہیں اور ایک بہتر ماڈل پیش کرتے سکتے ہیں دنیا میں. لیکن اسلام ایک ایسا دین ہے کہ وہ ہمارے اندر اتنی ایسیملیٹنگ کیپیبلٹی دیتا ہے قرآن کے ذریعے کہ ہم چاہے کسی بھی معاشرے میں رہ جائیں ہم اچھی پرفارمنس دے سکتے ہیں. تو ہمیں وہ جو آئیڈینٹی ہے، سب سے پہلی آئیڈینٹی تو یہ ہے کہ ہم مطلب ہے کہ ہم ایک مسلمان ہیں، اور پھر اس کے بعد ہماری نیشنلٹی یا ہم جہاں رہ رہے تھے، کیونکہ دیکھیں پاسپورٹ کا جو سلسلہ چلا ہے بارڈرز کا، یہ تو سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد گیم کھیلا گیا. اب یہ دنیا ہے، یہ اب تو مریخ پہ لوگ جا رہے ہیں، سب کو باندھ دیا گیا ہے. آج تک کرد جو ہیں وہ ماؤنٹین میں ادھر سے ادھر گھوم رہے ہیں، انہوں نے کردوں کو کیا حشر کیا ہوا ہے. تو یہ پاسپورٹ تو خود ایک قسم کا بندش ہے، اور یہ ظلم ہے، جبر ہے، جو آزادی کے خلاف ہے صحیح معنی میں. صحیح ہے. تو اس میں کیا ہم اب جیسے ہم چونکہ ٹاپک پاکستان کی شناخت کے اوپر ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جیسے عزیر بھی کہہ رہا تھا کہ ہم جیسے بہت سارے پاکستانی یہاں رہتے ہیں اور ہم پاکستان کے بارے میں سوچتے ہیں، نیوز میں دیکھتے ہیں، اور پاکستان کے حالات ہمارے سامنے ہیں. ڈالر اس وقت 250 کے قریب پہنچا ہوا ہے، تو ہماری فیلنگز ہرٹ ہوتی ہیں اور ہم بیٹھ کے باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کوئی کنٹریبیوشن نہیں کر پاتے ہم. جیسے آپ ماشاء اللہ کسی نہ کسی حد تک اٹیچ ہیں، رہتے ہیں کچھ ہمارے لیے کیا نصیحت ہے، کیا ہمارے لیے جیسے یہاں کے ہم جیسے وہ فرسٹ ویو آف امیگرینٹس میں ہیں جو ابھی بھی اپنی ینگ ایڈلٹس میں ہیں، 30s میں ہیں، 40s میں ہیں، جی اس رنگ میں، جی تو ہم کیا کر سکتے ہیں مطلب یہاں سے رہ کر پاکستان کے لیے؟ دیکھیں اس پہ میں ابھی حال میں میرا یوٹیوب چینل پہ میں نے ڈالا وائی بنگلہ دیش از فار اہیڈ آف پاکستان، تو کافی بنگالیوں نے اس کو دیکھا ہے، بڑا کامنٹ دیا ہے. میں جو اس میں اہم بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ آج 75 سال کے اندر ہم کہاں کھڑے ہیں. اس وقت ہمارا حال یہ ہے کہ لٹریسی جو ہے 90% بنگلہ دیش میں ہو گئی، ہمارے 30-40% لٹریسی ریٹ ہے ہمارا. ایک میس کر کے ایک اگر کوئی سیکورٹی گارڈ ہے، جو میں نے خود انٹرویو کیا ایک سیکورٹی گارڈ کو کہ تم اپنے بچے کو پڑھانے بھیجتے ہو؟ بولے بچے کو کیا، 2 وقت کی روٹی میرے لیے مشکل ہے. تو بیچارہ بن ہاشم کر کے ہے وہاں دواخانہ، وہاں کام کے لیے وہ بھیجتا ہے. اصل میں جو میں کہتا ہوں کہ دیکھیں ہمارا دین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا بتایا، اقرا سے شروع ہوتا ہے، ذالک الکتاب ہے. تو ہم پہلے تو شعور اور آگہی دیں. جب تک کہ شعور و آگہی نہیں ہوگی، علم نہیں ہوگا، تو ہم نے ایجوکیشن اور ہیلتھ پہ اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اس ملک میں ہم انتظار نہ کریں کسی اسٹیٹ کا کہ اسٹیٹ کیا کرے گی. صحیح ہے. اسی کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے یہی کام شروع ہوا کہ سبیہ ٹرسٹ، میری والدہ خود ایک سوشل ورکر تھیں بہت بڑی، اور ان کو بنگلہ دیش میں بھی لوگ بہت چاہتے تھے ایک زمانے میں، اور الیکشن میں بھی وہ جیتی تھیں اسی بنیاد کے اوپر. تو میرا مطلب ہے اورنگی میں انہوں نے کافی سرو کیا، تو میں نے بھی سبیہ ٹرسٹ کھولا اور وہاں جا کے آج مطلب ہے ایک بیچ نکل چکا ہے، 15 بچے ہیں ایسے ہیں جہاں بیچارے آرفنز ہیں بہت سارے بچے، ان کو موبائل ریپیئر بھی سیکھے، اگلے دن اس کو جاب مل جائے گی. تو کہنے کا مطلب ہے میں ایک اور چیز ایڈ اس میں کروں گا کہ جاپان کونسلیٹ کا ایک 2015 میں آیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے پاس تو اتنے ریسورسز نہیں ہیں، جبکہ پاکستان میں نیچرل ریسورسز اور ویسے اتنے ہیں. ہم نے ایجوکیشن کے بنیاد پہ آج اکانومی ہماری اتنی بڑی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم کنٹریبیوٹ اس طرح کریں یہاں سے بیٹھ کر کے، کیونکہ ہماری معاشی حالت ان سے بہتر ہے کہ وہاں ہم ہیلتھ یا ہیلتھ کیئر پہ اس کے اوپر اور دوسرے ایجوکیشن کے اوپر کچھ انویسٹمنٹ کریں اور اس میں انٹرسٹ لیں، جو کہ میں نے ابھی شروع کیا اس کے اوپر کام. مجھے 1 سال ہو گیا اس کام کو. لیکن دیکھیں اس میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ چونکہ ہم میں سے اکثر لوگ 8 مہینے 10 مہینے پاکستان میں نہیں رہ سکتے، وہ یہیں رہ رہے ہیں. اور میں جب اپنے حوالے سے بات کرتا ہوں کہ میں کبھی سوچتا ہوں اس حوالے سوچنے کے لیے، تو میں ہمیشہ سوچتا ہوں کہ پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس اسکیمز بیٹھے ہوئے ہیں، فراڈ بالکل پریولنٹ ہے سوسائٹی میں انفارچونیٹلی. ایک شروع ہوتی ہے چیز اچھی انٹینشن سے، پھر وہ اینڈ اپ ہوتی ہے غلط انٹینشن سے، اور وہ پیسہ کھا گئے، یا پھر جو ہے وہ آپس میں پاور اتھارٹی ہماری کہہ لیں کہ چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹا ادارہ ہو یا انفارچونیٹلی مسجدیں ہوں، اس میں یہی لڑائی ہو رہی ہوتی ہے کون کس کو ٹیک اوور کر لے. تو باہر والا پاکستانی جو ہے اس کے اندر یہ خوف ڈر رہتا ہے کہ یار اگر میں پیسہ انویسٹ کروں پاکستان میں کسی نہ کسی خیر کے کام کے لیے، ناٹ نیسیسری پیسہ بنانے کے لیے،
تو وہ کیسے سروائیو کرے گا؟ مطلب وہ تو چیز ہی ڈوب جائے گی، وہ لوگ کھا جائیں گے، اس کو چلانے والے نہیں ہوں گے صحیح لوگ، تو اس کو کیسے کاؤنٹر کیا جائے؟ صحیح بات ہے. دیکھیں ہم لوگ خامیاں تو بہت ساری نکالتے ہیں اس معاشرے کی، بہت خامیاں ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، لیکن آپ بی بی سی کی رپورٹ پڑھ لیں. صحیح. اور اس نے ابھی ایک بی بی سی کی رپورٹ دی کہ سب سے زیادہ چیریٹی جو ہے اس وقت کراچی میں ہوتی ہے. سیلانی ٹرسٹ والے اس وقت پائتھون وغیرہ تک سکھا رہے ہیں. جو میں ابھی میرے ساتھ جو لڑکے وہاں تھے انہیں بتایا کہ $3,000 وہاں بیٹھے ہوئے کما رہے ہیں. ٹھیک ہے، 6 مہینے میں وہ صرف یہی نہیں کہ کھانا ہی دے رہے ہیں. عبدالستار عیدی مرحوم نے کتنا سرو کیا. تو ایک بہت بڑا شہر ہے، چیریٹی کے تعلق سے بھی لوگ کام کر رہے ہیں. اب رہی بات کہ یہاں جہاں پہ یہ چیزیں ہوتی ہیں تو آف کورس اس کو ہمیں کام سے نہیں رکنا چاہیے، اور ہم کام کرتے رہیں خیر کے لیے، اور اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں مدد کرے اور ہم اچھے لوگوں کی تلاش کریں اور اچھے لوگوں کو، لیکن اس کام کی طرف رکیں نہیں ہم اس کام سے. میں یہاں پہ یہ وقاص کے سوال اور آپ کے تجربے سے میں چاہ رہا ہوں کہ کچھ کنیکٹ کر کے جو سننے والے ہیں اور میرے جیسے لوگ جو کچھ کرنا بھی چاہتے ہیں لیکن ایسے ہی کنسرنز ہیں، تو کس طریقے سے آپ نے ایک سکسیزفل ماڈل کھڑا کیا پاکستان میں؟ تو اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ خود جانا ضروری ہے، وہاں پہ ٹرسٹ وردی بندہ ہونا ضروری ہے، وقت نہیں دے سکتے تو کیا؟ ہاں، اس کے لیے دیکھیں پہلے میں جو گیا تھا نا تو میں ڈاکٹر ٹیپو سلطان کافی مشہور ہے، یہ 40 ڈاکٹرز کی پوری فیملی ہے. اچھا. اور انہوں نے بہت بڑا کام کیا ہے. کوئی گوٹ کر کے ہے 16 ایکڑ کے اوپر، تو تقریباً 500 پیشنٹ کو وہ ڈیلی فری نو کیش کاؤنٹر ہے. اور وہاں نرسنگ کو بھی انہوں نے پورا وزٹ کرایا مجھے اس ایریے کا. اینڈ اس کا خرچہ وہ بھائی جتنے ڈاکٹرز ہیں وہ اس فری سب برداشت کرتے ہیں. تو ان کا ماڈل بھی دیکھا، پھر ان سے میں نے اپنا انوگریٹ کروایا اپنا. تو میرا خیال ہے اگر ہم ایک لمحے کے لیے، کیونکہ دیکھیں ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے کہ جب تک کہ ہم انفاق نہیں کرتے ہیں تو ہمارے اندر نفاق آ جاتا ہے. تو تم میں سب سے بہتر وہی ہے، ایک طرف نماز اور زکوٰۃ تو ہے، زکوٰۃ تو ہر جگہ استعمال ہوا ہے، لیکن عبادات ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انفاق بہت ضروری ہے. تو ہم اپنی ذات اور اپنی فیملی سے بھی آگے بڑھ کر کریں گے تو یقیناً، اور بہت لوگ کر رہے ہیں، ہم تو حیران ہوتے ہیں. تو آپ بھی، میرا اپنا خیال یہی ہے کہ آپ اس میں بھی آپ جو کر سکتے ہیں، آپ یا جو لوگ اس وقت ہیں انوالو، آپ یہاں بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں. آپ ان کو دیکھیں، جیسے مثال کے طور پر میں تو جاتا ہوں تو 4-5 مہینہ میں نے اپارٹمنٹ لیا ہوا ہے. جن دنوں 2 سال پہلے میں گیا تھا پورا کراچی ڈوب گیا تھا، اور اسی میں پھٹے ہوئے رکشے کے اوپر جاتا تھا اور جا کے ان سے بہت لمبا پروسیس تھا. خود انوالو ہونا ضروری ہے، انوالو ہونا بہت ضروری ہے، خود انوالو ہونا ضروری ہے. اور کافی تکالیف ہوئی، میرے پیر میں زخم تک ہو گیا تھا اس کے اندر، لیکن آئی ڈڈ ناٹ اسٹاپ. میدان میں اترنا پڑے گا خالی ٹرانزیکشنز کرنے سے نہیں. ایک پرابلم ہوا، بہت بٹرنیس ہوتی ہے. جیسے آپ باتیں کر رہے ہیں، میں نے وکیلوں سے جا کے ملا کہ میں NGO کھول رہا ہوں، مجھے رجسٹر کر دو. تو انہوں نے کہا کہ نہیں 4-5 لاکھ. میں نے کہا میں تو ایک نیک کام کرنے کے لیے اس کے لیے میں پیسے کھلاؤں گا؟ یہ کیسے؟ آج تک تو میں نے کیا نہیں ہے، میں کیسے کروں؟ بہرحال اس سے میری کانفلکٹ رہی. تو میرے ڈاکٹر ٹیپو سلطان نے مجھے مشورہ دیا کہ دیکھو ادیب رضوی کا بھی فنڈ آتا ہے یہاں سے، اور ہم لوگ بھی، لیکن تمہارا بھی اسٹارٹ ہوا ہے تو ابھی تم اس جھگڑے میں زیادہ نہ پڑو کہ رجسٹر ہی کرو. یو کین اسٹارٹ اینڈ آفٹر ورڈس اف دیر از اے بگ اماؤنٹ دین آف کورس. ابھی کیونکہ اس وقت FATF کا بھی ایشو بنا ہوا تھا، تو اس وجہ کر آپ کو رجسٹر کرانے میں بڑی مشکلات آ رہی تھیں. صحیح ہے. تو یہ سارے مسائل ہوتے ہیں. یعنی آپ کو فزیکل ایفرٹ. جی ہاں بالکل صحیح. اچھا، پاکستانی اب 14 اگست آنے والی ہے. جی. ہمارے پاکستانی جب 14 اگست آتی ہے، اکثر لوگ جھنڈے لے کر، بائکوں کے سیلنسر نکال کر سیٹس پہ ہم لوگ ناچتے ہیں، گاتے ہیں، فیسٹیولز ہوتے ہیں، اور نیکسٹ ڈے ہم کپڑے جھاڑ کے گھر میں جاتے ہیں اور ویسی روٹین پہ آ جاتے ہیں. صحیح بات. امریکہ میں بھی ہم یہی دیکھتے ہیں، یہاں پر ریلیز ہوتی ہیں، شور شرابہ ہے، اور ایک مطلب پیشن کی حد تک وہ نظر آتی ہے چیز، لیکن اس سے آگے جاتی نہیں ہے. بالکل. کس چیز کی کمی ہے اس کی؟ تو یہی ہے کہ دیکھیں اصل جو ہمارے اندر جو کمی ہے کہ ہم افلا تعقلون، ہم عقلوں کو استعمال نہیں کرتے. ایک ہم جذبات، ہمارے جذبات کو عقل کے تابع ہونا چاہیے، اور چند ڈسپلن کے اندر ہر چیز. کہتے ہیں نا کہ فریڈم بھی اتنی ہو کہ وہ آزادی بھی اتنی ہو کہ دوسروں کی دل آزاری نہ ہو. تو فریڈم کے لیے بھی ایک باؤنڈریز ہیں. صحیح بات ہے. آزادی کے لیے بھی ایک باؤنڈریز ہیں. ان باؤنڈریز کا خیال رکھنا کہ دوسرے کی فریڈم افیکٹڈ نہ ہو.
تو یہی کچھ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں بتایا ہے. تو ہم ان چیزوں کو جب تک کہ اس کی تربیت نہیں ہوگی، اور ہمارے یہاں انسٹیٹیوشنز کی بہت کمی ہے، چاہے کوئی بھی انسٹیٹیوشن آپ اٹھا لیں، نہ تو آپ دیکھیں جو اسکولز ہیں وہ کچھ صحیح نہیں بتا پاتے، آپ مساجد وغیرہ میں بھی اس پہ بہت زیادہ زور نہیں دیا جاتا کہ پھر ٹریفک رولز کی اس کے قوانین کو توڑنا بھی گناہ ہے. صحیح بات ہے. تو کمٹمنٹ کو فلفل کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے. تو ان چیزوں پہ جب تک کہ ہم اپنے طور پر جتنا ہو سکے ہم پہ جو فرض ہے ہمیں بتانا چاہیے اور پھیلانا چاہیے ان چیزوں. لیکن خالد صاحب اب آپ نے انسٹیٹیوشنس کی بات کی، ہمارے پاس ایک المیہ یہ ہے کہ ہم انسٹیٹیوشنز جب بنانے کی بات کرتے ہیں تو ہم اپنا جو آئیڈل ہے، جو ہمارا آئیڈیل ہے، وہ ویسٹ کو بناتے ہیں جو خود ڈوب رہا ہے. صحیح ہے، ان کا سرٹن ماڈل سکسیزفلی چل رہا ہے، اس میں چیک اینڈ بیلنس ہے، لیکن ایز اے سوسائٹی، ایز اے کہہ لیں کہ ایز اے فیملی سسٹم یہاں پہ تباہی کی طرف ہے. ہم سب جانتے ہیں یہاں رہتے ہوئے، لیکن ایک سرٹن ایجوکیشن ماڈل نے بنا لیا. تو ہمارے پاس ابھی تک المیہ یہ ہے کہ ہم اگر انسٹیٹیوشن بنانے کی بات بھی کرتے ہیں تو ہم ویسٹ کو، بجائے کہ ہم امام غزالی، مولانا جلال الدین رومی صاحب کو پڑھیں یا ان کی جو ہمارے جو البیرونی جیسے لوگوں کو ہم لے کر آئیں، ان کی سوچ کو ہم جو ہے وہ وہی دہریہ سوچ لے کر آتے ہیں اور اسی کو امپلیمنٹ کرتے ہیں اور وہی پروڈکٹ پھر باہر آ جاتی ہے. تو اس میں کیا ہماری کہہ لیں کہ ڈائریکشن صحیح ہونے کی ضرورت نہیں ہے؟ دیکھیں، اس میں جو انسٹیٹیوشنز ہے، سب سے جو کارنر اسٹون جو کہلاتا ہے انسٹیٹیوشن کا، وہ ہے جوڈیشل سسٹم. ٹھیک ہے، جسٹس. تو جسٹس سب سے اہم انسٹیٹیوشن ہے. اگر جوڈیشل سسٹم، جو کہ اس وقت پاکستان کا سروے کے حساب سے پتہ لگتا ہے 134 میں 130 نمبر ہے، یعنی افغانستان اور اس سے تقریباً 4 سے رہ گئے بس. کیونکہ بد اخلاقیاں وہیں بڑھ جاتی ہیں جہاں جزا و سزا نہ ہو معاشرے کے. صحیح ہے. اس جوڈیشل سسٹم کا آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت اس وقت مدینے میں بھی تھے تو انہوں نے صحابہ کرام بھی، عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی، اور کتنے لوگ تھے جس وقت تکالیف اتنی بڑھ گئیں قریش کی طرف سے، تو ان کو ایڈوائز کیا کہ آپ حبشہ چلے جائیں. حبشہ کا بادشاہ نجاشی جو تھا وہ منصف تھا بہت بڑا، اور پھر جا کر کے پہلی غائبانہ نماز جنازہ اللہ کے رسول نے اسی کی پڑھی. تو کہنے کا مطلب ہے سب سے پہلی چیز جو ہے وہ انصاف. اب یہاں ٹھیک ہے، یہاں دوسری خرابیاں فیملی سسٹم کو کیسے بچانا ہے، لیکن وہ چیزیں نہیں ہیں جو پاکستان میں ہیں. ہم نے ڈیفنس میں بھی ہم جا کے رہے ہیں. وہاں کہکشاں تھانے میں ایک واقعہ ایسا ہوا، مشاہدے کا آدمی ہو سکتا ہے، تو وہاں ایک ماسی جا رہی تھی اور اس کے بچے کو، وہاں سردار جو رہ رہا تھا، اس کے بچوں نے کار کو آپس میں جو رننگ کر رہے تھے کار میں، اس کے اندر ان کو کچل کے ڈال دیا. اگلے دن اس تھانے کا آدمی جب میرے پاس پہنچا، ہم باہر بیٹھے ہوئے تھے، میں نے کہا اور بھائی عید کی کچھ پیسے لینے آ رہا تھا، میں نے کہا چائے وائے پیو. میں نے کہا یہ کیا کیا تم نے؟ وہ وہاں جو اس کو جو کیس آیا ہے FIR اس کی درج کر لی. بولا FIR کیا درج ہوگی؟ FIR تو اسی کی درج ہوتی ہے جس کے پاس طاقت ہوتا ہے، اس کو تو چائے وائے پلایا جائے گا. وہاں تھانے بکتے ہیں، یعنی پریڈی تھانہ آپ لینا چاہیں تو آپ کو بہت، تو تھانے کیوں بکتے ہیں؟ جہاں بہت جرائم ہوتے ہیں وہاں زیادہ کمائی ہوتی ہے. تو وہاں کا جوڈیشل سسٹم پہلی چیز ہے FIR. سپریم کورٹ تو آگے جا کے ہوتا ہے. تو معاشرہ اگر جب تک کہ نظام کے لیے ہمیں کوشش کرنا، اچھے لوگوں کو کوشش کرنا چاہیے کہ اچھے لوگ آئیں وہاں. جب تک کہ اچھے لوگ نہیں آئیں گے، جسٹس سسٹم ہونے چاہے وہ ڈیموکریٹک ہو، چاہے وہ چائنا کا نظام ہو، چاہے امریکہ کا ہو، تو پیس تو ہو کم سے کم. اب ہمارے گھر میں ڈکیتی اور چوری ہو جائے. ابھی حال میں ہم پاکستان گئے، ایک خاتون کی ہم نے مدد کی تھی کسی دور میں، تو بیچاری نے آج کا کہا خالد ایک کال آئی تھی، ابھی کا واقعہ ہے. صحیح. اور وہ کال آئی تھی کہ تم مصیبت میں ہو، اور کسی نے فون کیا کہ 50,000 دے دو، 50,000 کئی اس میں، اور 1.5 لاکھ انہوں نے دے دیا اسی بہانے بیچاری نے. میں گھبراہٹ کے اندر کہ تم کو مشکل نہ ہو، میں نے لاکھ کوشش کی کہ میں نے بڑے بڑے ذرائع کے ذریعے کہ اس پیسے کو نکلوا سکوں، لیکن نہیں. وہاں تو مقصد یہ نظام ہے جو آپ جب پھنسیں گے تو ایک مشکل میں آ جائیں گے. تو ہم ٹھیک ہے پاکستان تو بنا ہے، تو کیا نظام یزیدی نظام ہے؟ تو نظام کے ذریعے کم سے کم ایک عام انسان تو امن کی زندگی گزار سکے نا، پیسفل ہو، اس کی مطلب عزت. تو یہ صورتحال، اس سے ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم اچھے لوگوں کو ہم سپورٹ کریں. اچھا، وہاں پہ دیکھا یہ گیا ہے کہ
کہ عجیب افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم ویسٹ کی گندگی جا کے اپنے معاشرے میں امپلیمنٹ کر دیتے ہیں، جو یہاں کی اچھائیاں ہیں بالکل اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. اب آپ دیکھیں یہاں کی اچھائی کیا ہے. میں بالکل ابھی آپ کو جلدی سے ایک چیز بتا دوں گا کہ نیو یارک میں جب میں تھا تو وہاں سب سے پہلے جب میں نے نوکری شروع کی تو گارڈی کی نوکری ملے گی، کہاں سے ملے گی؟ اور دوسری نوکری سیکورٹی گارڈ تھا. اور وہاں میں گیا تو وہاں ایک جوئش کمپنی تھی، اس نے مجھے کچھ پیسے کم دیے، اور جب پیسے کم دیے تو وہ میں نے کہا کہ یار یہ تو آورز ہیں. تو دوسروں نے کہا کہ یہ بہت بڑی اس کی پولیس میں بڑے اس کے جاننے والے لوگ ہیں، تم اس کو مت کرو. میں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، میں چھوڑ دیا، پیسے آ گیا. پھر جیسی سٹی میں ایک میں نے سوشل جو یہاں کا ادارہ ہے اس کے اندر کہیں فارمیٹ دیکھا، میں نے اپنا ٹائپ کر کے اپنے وہ آورز ڈال دیا، کمپنی کا نام ڈال دیا. آفٹر میں جرسی سٹی سے نیو جرسی گیا، اور نیو جرسی میں ایک انویلپ آ رہا ہے آفٹر این ایئر. میرے ایڈریس کتنے چینج ہوئے کہ آپ کا جو یہ کیس تھا وہ بالکل ٹھیک تھا اور آپ یہ پیسے لے لیں آپ. تو میں نے کہا ہم تو 1000 سال میں بھی اس نظام پہ نہیں پہنچ سکتے. کین یو بلیو دس؟ تو ہمیں اچھی چیزوں کو جب ہی دیکھیں، ترقی جو ہوتی ہے وہ انصاف سے ہوتی ہے. صحیح بات. معاشرے میں انصاف نہ ہو، اتنی غیر مساوات ہے ہمارے ملک کے اندر کہ آپ دیکھیں کہ وہ ایک لکی ون جو بنا ہے، تو میں گیا تھا تو میرے دوست نے کہا کیسا لگا لکی ون تمہیں؟ تو میں نے کہا لکی ون دیکھ کے میرا دل گھٹ رہا ہے. کیا میں نے دوسری طرف میں وہاں دیکھ رہا ہوں کہ آپ بیچارے کٹی پہاڑی تو یہ تو وہ جو لوگ وہاں رہ رہے ہیں، تو اتنا ان ایون سوسائٹی ہے ہماری. بالکل صحیح بات ہے، ان ایون سوسائٹی. تو مجھے دیکھ کے کوئی خوشی نہیں ہوتی. صحیح بات ہے. خود ہم جس ایک بچے کو میں نے دیکھا 5 سال کا بچہ جو ہمارے ٹیولپ اپارٹمنٹ میں آتے ہیں باپ کے ساتھ، وہ کوڑے جمع کر رہا ہوتا ہے. تو دیٹ از دا تھنگ. آپ نے بہت زبردست بات کی کہ نظام جو ہے اس کے جو پرنسپل ہے وہ جسٹس پہ. بالکل بالکل. اب وہ کوئی بھی ڈرائیو کر رہا ہو، کوئی بھی ماڈل کوئی بھی ہو، اگر جسٹس امپلیمنٹڈ ہے تو کھوکھلا سا ڈھانچہ ایک نظر آئے گا. یعنی ایک پوری اوور آل سوسائٹی میں ایک ہارمنی ہوگی، 100%. بالکل. تو آپ پھر اس کے ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں ہم صحیح لوگوں کو. پاکستان میں یہ چیز کیسے آئے گی؟ کیونکہ ہم سب کو پتہ ہے کہ دیکھیں بھائی پاکستان کے حالات برے ہیں ان معاملات میں. کیا الیکشن کے ذریعے یا کون سا طریقہ ہے؟ اب دیکھیں ہماری کیفیت میں جو چیز ہے، جو ہم جو کر سکتے ہیں وہ ہمیں چاہیے کہ ہم ڈسٹرکٹ میں ہیں، ایک لوکیلٹی میں ہیں، ہم میئر کے لیول پہ ہیں، ہم دیکھنا چاہیے آدمی بہتر ہے تو وائی ناٹ کہ ہم اس کو سپورٹ کریں اور اس خیال کو ہم دوسروں تک پھیلائیں، پروپیگیٹ کریں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ایک بہتر آدمی کی تلاش کریں. کیونکہ یہ بھی ایوالو ہوتا ہے، ایک چیز اچانک تو ہوتی نہیں ہے. نظام کو اتنے آسانی سے دیکھیں، ہمارے پاس جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چیزیں، عیسیٰ علیہ السلام نے لو اینڈ کمپیشن، اور موسیٰ علیہ السلام سے نظام کی بات ہے، شریعت موسوی آیا. لیکن اسلام جو کیونکہ وہاں اتنی سختی لگی تو لگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ایک گال پہ تھپڑ تو دوسرا پیش کرو. تو مقصد وہ نہیں تھا، مقصد یہ تھا کہ وہاں پہ ایسی ہارشنس بھی نہ ہو اور دونوں کا کمبینیشن ہے. لیکن اسلام ایک ایسا دین ہے کہ دونوں کمبینیشن کے ساتھ ہے. رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین بھی ہے، رحمان الرحیم بھی ہے، اور یوم جزا یہ بھی ہے. تو وہ کہتے ہیں عادل هو اقرب للتقوی، جس نے انصاف کیا وہ تقوی سے قریب ہے. تو ہماری طرف انصاف بھی ہے کہ انصاف خود ایک لو اینڈ کمپیشن کا حصہ ہے. اگر ہم کسی کے ساتھ انصاف نہیں کر رہے ہیں تو اس کے اندر میرے اندر لو نہیں ہے، محبت نہیں ہے. تو یہ اتنا اچھا وہ بدھا کا دین نہیں ہے ہمارا، نہ ہم تو اتنا اچھا کمبینیشن ہے، لیکن ہم ان چیزوں کو سمجھتے نہیں ہیں، غور نہیں کرتے. یا اس پہ جیسے قرآن میں جگہ جگہ کہتا افلا تعقلون، کیا تم اپنی عقلوں کو استعمال نہیں کرتے ہو؟ جگہ جگہ پہ. تو یہی میرا. اچھا، پاکستانی ہونے کے ناطے ہم جب ویسٹ میں رہتے ہیں تو ہمارے جب نان مسلمز دوست یار یا جو ورک پلیسز میں ہمارے پیئرز ہوتے ہیں، ہم یوزلی ہم پاکستانی جانچے جاتے اچھی بریانی سے، رائٹ، اچھے عید کے جو اچھے کپڑے شلوار قمیض یا اس طرح کہیں سے، اس سے زیادہ عمومی طور سے. اب کیونکہ دیکھیں ہم میں سے ایون دو کہ ہم جب شروع میں بات کر رہے تھے کہ ہماری بنیاد اسلام ہے، ہماری بنیاد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن ورک پلیسز میں ہم سلام کرنے سے بھی گھبراتے ہیں. مطلب آپ سوچیں بعض جگہ ہم جانتے ہیں کہ یہاں اچھے خاصے مسلمان، لیکن ہم اظہار، ہاں بریانی کھلانے میں ہم ہچکچائیں گے نہیں بالکل، لیکن جہاں اظہار کرنا ہوگا اپنی نماز یا کہ پبلکلی پڑھنا، بالکل وہاں پر ہم پاکستانی جو ہیں وہ تھوڑا سا ہچکچانا شروع کر دیتے ہیں. حالانکہ ہم نے یہ دیکھا، آپ نے بھی دیکھا
کہ جب کانورٹس ہوتے ہیں یا ریورٹس ہوتے ہیں یہاں، جب یہ لوگ مسلمان ہوتے ہیں تو ان کے اندر اظہار بہت زیادہ ہوتا ہے، یعنی کہ یہ اپنے اسلام کو ایکسپوز کرنے میں بالکل ڈرتے نہیں ہیں. اور ہم بچپن سے ایک ایسی ملک سے آتے ہیں جہاں پر ہم نے بچپن میں اذانیں سنی. میرا نہیں خیال پاکستان میں کوئی بچہ ہے جو قاعدہ نہیں پڑھتا ہوگا. صحیح بات. ہر آدمی گاؤں دیہات میں اس کے بعد ایکسیز نورانی قاعدے سے لے کے قرآن کی بیسک ایجوکیشن. لیکن یہاں آنے کے بعد ہم لوگ اس کو اتنا کہہ لیں کہ شرماتے ہیں اور اس کو امبیرس فیل کرتے ہیں. کیا ہے مطلب آپ کی کیا اس حوالے ایویلیویشن ہوگی کہ کیوں ہوتا ہے، اور اس کو کس طرح ہمیں اس جھجک کو نکالنا چاہیے کہ بھائی ہماری ریپرزنٹیشن جو ہے اس ملک میں ایز اے پاکستانی مسلمان ہے، نہ کہ بریانی اور شلوار قمیض ہے. تو مانا کہ یہ کلچرل ایلیمنٹس ہیں، لوگوں کو قریب لانے کے لیے ذریعہ بن سکتے ہیں، لیکن ڈیپ ڈاؤن ہمارا کیا مقصد ہونا چاہیے اپنے آپ کو ایز اے پاکستانی ریپرزینٹ کرنے کے لیے؟ اصل یہی دیکھیں، ایک تو یہ کہ ہمیں صرف ہم تک، ایک تو خود ہم اس کو جانیں کہ ہمیں اس بات پہ فخر ہونا چاہیے، وہ فخر جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو تھا، جس وقت کہ بیت المقدس جو ہے اس کے لیے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بہت سینئر صحابہ تھے، عشر مبشرہ میں بھی ان کا نام ہے، انہوں نے بات کیا تھا، طے کیا تھا تو کرسچن سے، ان کے چرچ سے میں پریسٹ سے، تو انہوں نے کہا تھا تمہارے پاس اب وہ کوئی لیڈر نہیں ہے کہ تم بیت المقدس ہم سے لے سکو. اچھا ٹھیک ہے، جو ایک مفہوم میں بیان کروں واقعے کا. تو خیر وہ یہ واقعہ آپ سب لوگ جانتے ہوں گے کہ حضرت عمر بن خطاب اس طرح اونٹ پہ بیٹھ رہے تھے، ہاں تو غلام باری ٹرن لے رہے تھے. ایک ٹرن اس وقت آئی جب وہ انٹر ہو رہے تھے، تو ان کے غلام نے کہا اب آپ بیٹھیے، بولے نہیں تمہاری باری ہے. صحیح ہے. اس پہ جب اترے تو ابو بن عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہنے لگے اے امیر المومنین، آپ اپنا کپڑا تو مطلب چینج کر لیجیے، ان لوگوں کے ساتھ بات کریں گے. تو کتنا خوبصورت جملہ ہے، کاش یہ جملہ ہمارے اندر بھی پیوست ہو جائے اور ہمارے بچوں کے اندر. تو وہی کہتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، تم سمجھتے ہو کہ میری عزت اس کپڑے سے ہے؟ مجھے آج جو عزت ملی ہے اس اسلام سے ملی. سبحان اللہ. ڈو وی ہیو دیٹ لیول آف کنوکشن؟ صحیح بات ہے، عجیب صحیح بات ہے. تو یہ کنوکشن بہت ضروری آنا، یہ بہت ضروری کہ ہم لوگ اگر پاکستان سے جب نکلیں تو اس کو اس کی تجدید کر کے نکلیں کہ بھائی ہم ایک بڑا کہہ لیں کہ ٹائٹل لے کر آ رہے ہیں ایز اے مسلمان اس کنٹری میں، ناٹ نیسیسری پاکستانی بلکہ پاکستانی مسلمان، جہاں ہاں بالکل شروع میں کہہ رہا تھا کہ یہ جو آپ نے بات کی یہ ایز اے پاکستانی کانٹرڈکٹری ہے اگر آپ اسلام کو ایز اے پرائڈ ویئر نہیں کر رہے. کیونکہ جو شروع میں وقاص نے بات کی تھی پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، ہمارا ملک حاصل ہم نے اسی کلمے پہ کیا تھا. صحیح بات ہے. بالکل. اچھا یہ بیسس ہے اس ملک کی، بالکل، تو ہم نے بیسس کو اپنی زندگیوں سے ایلیمنیٹ کرتے جا رہے ہیں یا پھر اس کو پراؤڈلی کیری نہیں کرتے، لیکن ہم ملک کی ملکیت کو تو کیری کر رہے ہیں، بالکل، لیکن جو اس کی بیسس ہیں اس کو کیری نہیں کر رہے. اور پریکٹس تو نیکسٹ اسٹیپ ہے، بالکل، یعنی اس کو پراؤڈلی یہ کہیں کہ اون کریں کہ ہاں بھائی ہم مسلمان ہیں. جو تمہاری والی بات ہے کہ اوپنلی نماز پڑھنے میں ہمیں شرم نہ ہو، بریانی اور شلوار قمیض والی بات بہت پیاری ہے، بالکل ایسی ہے، لمٹ نہ کریں. اور جو اس سے ڈیپر ڈاؤن ایک لیول تو آپ کی جو بات ہے وہ اس میں یہی کہ انہوں نے اون کیا اسلام کو، اور پھر حکومت وغیرہ سب آنی جانی چیز ہے. بالکل. اب جیسے اس میں اب میں آپ کبھی یہاں جو بعض پاکستانی کلچرل ایسوسیشن وغیرہ ادارے امریکہ میں ہوتے ہیں، میں کسی کو پن پوائنٹ نہیں کر رہا آف کورس، لیکن آپ کا بھی واسطہ پڑا ہوگا، میرا یہ پڑا ہے، ہمارے جاننے والوں کا پڑا ہے. ہمارے جب پاکستانی ایونٹس ہوتے ہیں تو اس میں انفارچونیٹلی اس میں ناچ گانا دھم دھڑکا سب ہوگا سوائے اسلامی کہہ لیں جھلک کے. اس میں قرآن شاید ہی کسی میں پڑھتے ہوں، مجھے تو معلوم نہیں، اتنا یاد نہیں، لیکن اوور آل ساری مکس گیدرنگز ہو رہی ہوتی ہیں. اکثر بسم اللہ قرآن پڑھ کے بھی شروع کرتے ہیں. ہاں وہی بابرکت، چلو ایٹ لیسٹ ادھر کہیں نہ کہیں تبرک کے طور سے تو وہ کہیں نظر آتا ہے. سینما میں بھی ہم لوگ تھے نا بسم اللہ کر کے شروع ہوتا ہے، اللہ معاف کرے، تو وہ کہیں نہ کہیں سے ایٹ لیسٹ ہے وہاں، لیکن وہ ایک ریچول کی حد تک ہے. لیکن ہمارے اوور آل جو یہاں پہ ایون جو پاکستانی کلچرل ایونٹس بھی ہوتے ہیں اس میں
وہ ایک تو میرا اصل میں یہ مقصد تھا کہ اس کو ڈفرینشیٹ کرنے کا کہ ہم نے پاکستانی کلچر کو سپرسیڈ کر لیا اور اسلام جو ہے ہمارا ایک تبرک بن گیا کہ بھائی اس کو کہیں نہ کہیں ہم نے فٹ ان کر لیا صرف اس لیے کہ بھائی پاکستان میں مسلمان ہم رہتے ہیں جی. ورنہ ہمارے جو ایونٹس یہاں ہوتے ہیں مکس جینڈر ہوتے ہیں, ناچ گانا, لڑکیاں بھی اس میں ناچ, پھر جو ہے اس میں اوور آل ایک انڈین انفلوئنس زیادہ ہوتا ہے بنسبت کہہ لیں کہ پاکستانی انفلوئنس سے. کیا میسج ہوگا آپ کے لیے جو یہاں پر رہتے ہیں پاکستانی؟ اب جیسے 14 اگست آنے والی ہے اور یہ ہمارے آلریڈی دوستوں میں اس کی جو ہے وہ باتیں چل رہی ہیں کہ بھائی وہ میدان میں جائیں گے اور وہاں پہ خوب دھوم دھڑکا ہوگا اور پاکستان کے جھنڈے لڑائیں گے. کیا مطلب کیا کس طرح ہم لوگ یہاں رہتے ہوئے, چلے 14 اگست اگر ہم منا بھی رہے ہیں, آپ نے جیسے کہا ہمارے اندر ایک فخر ہونا چاہیے, ہم پاکستانی مسلمان ہیں, مسلمان ہونے کے ناطے, تو کس طرح ہم ان ایونٹس کو بنائیں کہ ہمارا کوئی امپیکٹفل ریزلٹس آئیں, ہماری اولادیں جو یہاں دیکھیں ہمیں وہ ان کے اندر خواہش ہو کہ یار پاکستانی مسلمان ایسے ہوتے ہیں, نہ کہ وہ کہیں کہ یار ہمیں اس سے تعلق نہیں رکھنا چاہیے. کیا اس کی نصیحت آپ؟ دیکھیں میں تو اس کے لیے یہی کہتا ہوں کہ تاریخ ابن خلدون اگر پڑھیں تو وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ آپ اگر ایک فیملی سسٹم بچانا چاہتے ہیں تو آپ کو شریعہ اور دین کے اوپر اس کو سب سے زیادہ اہمیت دینی ہے. جہاں تک کہ کلچرل بنیاد ہے وہ تو ایک قدریں ہیں, لیکن اس قدروں میں بھی آپ کا ڈومیننٹ فیکٹر جو ہونا چاہیے وہ اسلامی اس قدروں کو زیادہ ہونا چاہیے. اصل وہی ڈومیننٹ ہوگا تو ہمارا آج جو یہی وجہ ہے کہ جس طرح ہمارا ملک ڈی اسٹیبلائز ہے سنس 1947, اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم جو ہے نا دراصل کہیں کہتے ہیں نا کہیں فرقہ بندی ہے, کہیں ذاتیں ہیں, کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں. تو یہ جو ہم اس طرح سے مختلف اس میں جو ڈیوائیڈ ہوئے ہیں اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ اصل ہم توحید پہ اور اس پہ رہیں گے تو پاکستان بھی اسی سے مضبوط ہوگا. بے شک. اور ہم ڈیوائیڈ نہیں ہوں گے. جیسے کہتے ہیں نا وی کہتے ہیں کہ if we unite we stand, if we divide we fall. تو ہمارا جو اصل ہمارے اندر, چاہے ہم یہاں رہ رہے ہوں, اس ملک میں رہ رہے ہیں, کہیں بھی ہیں, تو ہمارے پاس ایک بہترین ڈیوائن مینول ہے, ہم اس کے ذریعے جائیں. اور وہی چیز ہمارے لیے نتھنگ رانگ کہ ہم 14 اگست مناتے ہیں, خوشیوں سے مناتے ہیں. ظاہر ہے ہم جہاں رہ رہے ہیں اس ملک میں ایک اچھا خاصا ہم نے وقت گزارا. صحیح ہے. اور یہ انسانی نیچر ہے, اس سے بہت محبت ہو جاتی ہے. صحیح بات ہے. ہم نیو یارک صرف 6-8 سال رہے وہاں, تو ابھی بھی جا کے اس سے بھی مجھے محبت ہوگی. انسانی فطرت کا حصہ ہے, ہونا بھی چاہیے. بالکل صحیح ہے. صحیح ہے. صحیح ہے. انشاءاللہ عزیر کوئی آخری بات؟ نہیں. تو اس میں یہ ہے کہ اچھا ہم لوگ بس اس کو کنکلوڈ کریں گے انشاءاللہ کہ 75 سال ہونے کو آ رہے ہیں پاکستان کو, رائٹ؟ 75 سال گزر گئے. ایک کیا دیکھتے ہیں آپ پاکستان کا فیوچر کیا آگے کھڑا ہے؟ آف کورس ہم اس اسپیکٹ سے بات نہیں کریں کہ پی ٹی آئی آئے گی یا نون لیگ آئے گی, یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ ہمارے اور بھی بہت زیادہ ہیں جو اس طرف لیڈ کر آ جاتے ہیں کہ ہم لوگ کیا فیوچر دیکھتے ہیں آپ پاکستان کا. دیکھیں ویسے تو اگر ہم کہتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی رحمت سے تو ہمیں کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. اس ملک میں ٹیلنٹس بہت ہیں. صحیح بات ہے. یعنی میں نے یہ دیکھا کہ ابھی بھی جو موبائل کورس میں 2 بچے ہمیں جو دیے تو وہ بتایا, میں نے کہا یہ 15-16 سال کے بچے ہیں, اس کو نہیں لو ان لوگوں کو. صحیح. تو ان کی خاتون والدہ آ گئی, انہوں نے کہا کہ یہ ان کے جو شوہر ہیں وہ انتقال کر گئے ہیں, تو پلیز انہیں. وہ بچے جو 2 تھے وہ اتنی تیزی سے سیکھنے لگ گئے, تو ہم نے کہا اچھا بھائی چلنے دو. تو وہاں ٹیلنٹس ایک تو آپ ہر اس میں آپ چلے جائیں. یہاں شاہد خان بھی ہے جو کہ آج $80 بلین کا اس کا ایسٹ ہے, اور YMCA میں رہتا تھا کبھی. تو یہاں بھی ان لوگوں نے, پاکستانیوں نے خاصا پروف کیا ہے, مختلف ممالک میں بھی کیا ہے. اور آپ دیکھیں کہ آج کا نیوکلیئر جو بھی ہے, یہ بھی جو AQ خان نے جو اس کا محسن پاکستان ہونے, تو یہ سب کچھ اپنی جگہ پہ ہے. لیکن ساتھ ساتھ اس ملک کے اندر جو ہے جو ڈی اسٹیبلائز جو ملک ہے, اس کی سب سے بڑی وجہ میں کہتا ہوں کہ وہ آج بھی یہی ہے کہ آپ ایک حصہ تو ہمارا چلا گیا, وہ 2 قومی نظریہ بھی ہمارا خلیج بنگال میں آپس میں ہم نے 6 لاکھ لوگوں نے ایک دوسرے کو, کیا وجہ ہے اس کی, کیا وجہ ہے؟ وہی شیخ مجیب 1940 میں محب پاکستان تھا, حسین شہید سہروردی, جس نے اتنی محنت کی. مسلم لیگ نے سب سے 113 سیٹیں اس کو ملی تھیں. اور بعد میں اچھا ایک سب سے بڑی غلطی ہے کہ
قائد اعظم محمد علی جناح کا تو نام لیتے ہیں فاؤنڈر. آپ مجھے بتائیے امریکہ میں کیا کسی ایک فاؤنڈر کی بات تھوڑی کہتی ہے, فاؤنڈرز کہا جاتا ہے. صحیح بات ہے. ٹیم کی بات کی جاتی ہے. ہمارے یہاں ہر چیز میں کسی ایک شخص کی جو بات کی جاتی ہے یہ شخصیت پرستی کی طرف لے جاتا ہے. کبھی بھی اقبال جیسے کہتے ہیں نا کہ اقبال نے جیسے کہا ہے کہ فرد قائم رب تو ملت سے ہے, تنہا کچھ نہیں, موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں. تو ہم سب مل کے ہی کچھ کر سکتے ہیں, اس میں کوئی لیڈ کر رہا ہوتا ہے. لیکن یہ کیفیت جب تک کہ ہماری نہیں ختم ہوگی تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آئین و قانون کے حساب سے چلنا چاہیے. صحیح ہے. آئین و قانون ہوگا کسی ملک کے اندر, وہ امپلیمنٹ ہوگا, بجائے اس کہ طاقت کی بنیاد پہ چل رہا ہے کہ جس کے اندر مونوپولی آف وائلنس ہے وہ سب سے بڑا مطلب ہے اس ملک کی. تو یہ کیفیت ہے جو کافی مشکل حالات ہیں, اس وقت بھی بڑے مشکل حالات ہیں. اب زری بات کے اوپر کوئی بلاسفیمی لا کے تحت کسی ہم غیر ملکی کو اگر ہم جاتی ہے تو ایک جنونی کیفیت میں ہم آ جاتے ہیں. مولانا حسرت موہانی سے جب پوچھا گیا کہ آپ پاکستان کیوں نہیں جا رہے ہیں, بولے جنونی یہاں بھی ہیں وہاں بھی ہیں, وہاں مسلمان وہ. تو یہ جو کیفیت ہے ہمیں اس کے لیے اس کو آپس میں محبت اور فرقہ واریت اور اتحاد کی کوشش کرنا چاہیے, بجائے اس کے کہ ہم ان چیزوں پہ جائیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات, میں اپنی بات شاید ختم کروں اس پہ, کہ آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں. تو یہ ہے کہ اس کے لیے کہا جائے گا شکوہ ظلمت سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی دیا کوئی جلاتے جانا. تو یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ تو ہمیں کرنا چاہیے, اور وہی اللہ تعالیٰ کیا ہمارے لیے قبول کرے گا, اللہ ہمیں راہ نجات اسی سے ملے گی. تو ہم دیکھیں, سوال یہ ہے کہ ہم چاہے یہاں رہیں یا کہیں بھی رہیں, اسلام اتنا زبردست دین ہے کہ جارج برنارڈ شاہ کی کتاب ہے جینین اسلام, آج غیر مسلم بھی اس کو مانتے ہیں کہ اتنی ایسیمیلیٹنگ کیپیبلٹی ہے کہ ہم اگر اکیلے ہیں تو اس میں بھی بہت طاقتور ہیں, اجتماعیت ہے تب بھی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم جتنا زیادہ اس پہ, اور امید تو یہی ہے کہ انشاءاللہ ہم اچھی امید رکھتے ہیں کہ وہاں لوگ بڑے ٹیلنٹڈ ہیں. شاید ہم کوئی ایک نیچے سے ایک نچلے اس میں سے کچھ لوگ ایوالو ہو کے آئیں اور کوئی سب مل کے کوئی ایک بہتر نظام کی طرف اگر ہم بڑھتے ہیں انشاءاللہ. نہیں, بہت بہت اچھی نصیحت ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے اخلاص کے ساتھ انشاءاللہ. اور خالد صاحب, اور ہم بھی کچھ کنٹریبیوٹ کریں اس ملک کے لیے, بالکل, بجائے صرف شور شرابے کے اور اپنے اوپینینز دے کر کپڑے جھاڑ کے گھر جانے سے ہم کوئی نہ کوئی اس میدان میں اتریں اور اس میں کوئی نہ کوئی اپنا عملی مظاہرہ دکھائیں کہ بھائی کس طرح ہم اپنی اسکل سے, اپنے پیسے سے کسی نہ کسی طرح اس میں کنٹریبیوٹ کریں سوسائٹی میں. کیونکہ جیسے آپ نے کہا کہ بہت ٹیلنٹ ہے, بہت ہوپس ہیں اس کنٹری سے. اور ایک زمانے میں آپ سوچیں کہ ٹوکیو کا جو اسٹرکچر ڈیولپ ہوا وہ کراچی کی بیس پہ ہوا. آپ سوچیں سعودی ایئر لائنز جو بنی وہ پاکستان ایئر لائنس کو دیکھ کے بنی, یعنی پاکستان ایئر لائنس سعودی ایئر لائنس کو بنانے والی تھی. لیٹ می ایڈ ہیئر, ساؤتھ کوریا جو بنا ہے, آپ دیکھیں میں شپنگ کمپنی میں تھا, 6800 کنٹینرز کا جہاز آیا اور میں اس جہاز پہ چڑھا ہوں تو وہاں دیکھا کہ یہ کوریا نے بنایا, ساؤتھ کوریا نے اتنا بڑا جہاز بنایا. کیسے بنایا؟ محبوب الحق جو ہمارے فائنینس منسٹر تھے, اور اس وقت انہوں نے بیچارے نے کہا تھا کہ 6% بڑھا دیے بجٹ میں ایجوکیشن کے لیے. صحیح ہے. لیکن ہمارے لوگوں نے تیار نہیں ہوئے, چاہے وہ دفاعی اعتبار سے کہہ لیں. اور اس ساؤتھ کوریا جو ترقی کیا ہے وہ ڈاکٹر محبوب الحق کی وجہ کر آج جہاں تک پہنچا ہے. تو ہمارے لوگوں نے باہر ملک میں بڑا سرو کیا ہے, لیکن افسوس کہ وہ کنجینیل انوائرمنٹ ٹیلنٹس کو مل نہیں پاتا. صحیح. نہیں, انشاءاللہ اللہ سے ہم دعا بھی کرتے رہیں انشاءاللہ, اور ایک دوسرے کو حوصلہ افزائی کریں. اور یقیناً ابھی بھی آپ یہ دیکھیں کہ جو مطلب ہے کہ ہر فیلڈ میں لوگ اتنے ٹیلنٹس ہیں, چاہے وہ کسی بھی فیلڈ میں ہو. صحیح بات ہے. جب میں بروکلن میں تھا تو ان دنوں بیچارہ عمر شریف آیا تھا, تو ہمارے انڈین لوگ بولے کہ ہم جا رہے ہیں اس کا پروگرام دیکھنے کے لیے. تو وہاں سارے لوگوں نے جہاں آواز بلند کیا کہ جی وہ, تو بولا ہاں مجھے پتا ہے تم فوٹو چینج پہ آئے, وہ اس کے سامنے اس فیلڈ کے اندر بھی ایسے ایسے ٹیلنٹس ہمارے یہاں. صحیح بات ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ ہم چاہے وہ سائنس کی فیلڈ ہو چاہے کسی بھی, اور سب سے بڑی بات میں کہوں گا کہ آپ لوگ جیسے ہیں, آپ اپنے بچوں کو جو 8th سینچری سے 12th سینچری تک جتنی ترقی رینیسنس آف اسلام جو اصل جو ہمارا
دور ہے. یہ تو بعد میں یورپ نے اس کو کاپی کیا. آج لاگرتھم جو ہے سارا وہی خوارزمی کا ہے. تو اس تاریخ کو ہمیں چاہیے کہ ہم بتائیں کہ عمر خیام کے نام پہ کریٹر ہے. آج جو کیلنڈر ہم دیکھ رہے ہیں یہ سارا اسی کا بنایا ہوا ہے, عمر خیام کا, اور جتنے سائنسداں تھے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم بچوں کو اپنی اس تاریخ کو جو ہمارے درخشاں باپ تھا اس کو بھی ہم یاد دلائیں بچوں کو. صحیح ہے, انشاءاللہ. بہت اچھا لگا خالد صاحب. یہ ٹاپک تو ایسا ہے کہ اس پہ سمندر کی طرح بات ہو سکتی ہے. جی بہت, ہمیں بھی بہت خوشی, بڑا مزہ ہے آپ لوگوں کے ساتھ. شاید پتہ نہیں آپ نہیں بہت اچھا لگا, اور انشاءاللہ آپ کو آئندہ بھی ہم تکلیف دیتے رہیں گے, کوئی نہ کوئی اسی حوالے سے ہم آپ سے فائدہ اٹھائیں گے. عزیر بہت اچھا لگا یار, بہت شکریہ. اور انشاءاللہ ہم اس طرح کی ٹاپکس کو کنٹینیو رکھیں گے. اگر کسی کے ذہن میں کوئی اور سجیشنز ہوں کہ بھائی ہم کس طرح اپنے ملک کو مزید بہتر سے بہتر بنا سکتے ہیں, ہمارا جو ہے وہ آنے والی جنریشنز کس طرح جو ہے دین پہ کھڑی ہو سکتی ہے اور دین کے لیے کام کر سکتی ہے, تو اس طرح بھی ہم بات کریں گے انشاءاللہ. تو اگلی ایپیسوڈ تک کے لیے انشاءاللہ ہم سب سے اجازت چاہتے ہیں. انشاءاللہ جزاکم اللہ خیر آپ لوگوں کا تشریف آوری کا, اور اللہ تعالیٰ ہمارا بیٹھنا قبول فرمائے. السلام علیکم. زندہ باد, زندہ باد پاکستان, زندہ باد. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر.